بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورہ نساء کی آیت 83 سے اس وقت مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں تو اسے لے کر اذاعوا بھی اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں۔ یعنی بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ یعنی کوئی بھی خبر کا مل جانا، افواہ سازی کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی کوئی بات خبر کا یعنی ایجاد کرنا تو کسی اور کا کام ہو سکتا ہے، یعنی افواہ کا بنانا، لیکن پھیلانا لوگوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط خبر جو ہے وہ دیتا ہے تو اگر اس خبر کو پھیلانے والے نہ پھیلائیں تو وہ وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر بات یہ آ رہی ہے سامنے کہ کوئی خبر پہنچی، یعنی کہیں سے بھی گویا کہیے کہ معاشرے میں ڈال دی گئی، اس بات تک پہنچا دی گئی، اب اس کے بعد کچھ لوگوں کا کام کیا ہے کہ اسے لے کر آگے بڑھانا، پھیلانا شروع کر دیا، اب آگے بڑھتی چلی گئی۔ تو اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ اسے رسول یا إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اگر اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے کہ جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، ایسے لوگوں کے علم میں آئے کہ جو اس سے استنباط یعنی اس سے صحیح نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیا اگر تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں عام طور پر انسان کو اس طرح اس کا یعنی احساس نہیں ہوتا، اتنا حساس ہو کہ یہ بھی غلط کام ہے۔ بہت سے لوگ ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، بس جو بات آئی اور فوراً جو ہے وہ آگے بڑھا دی گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام اصول، ضابطے، قاعدے وقتاً فوقتاً بتائے ہیں اور گویا کہ یہ ہر اعتبار سے ایک مکمل یعنی نظام بنا کر دیا ہے، اور ایسی تیاری اس جماعت کی ہے کہ اس کی روشنی میں اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو کوئی غلط راستے کی طرف جانے کا کوئی تصور، کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ تو اسی اعتبار سے یہاں پر اس کمزوری پر گرفت کی جا رہی ہے، یہ کمزوری کہ کوئی بات سننا اور آگے بڑھا دینا۔ بہت سارے لوگوں میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ بات اس اعتبار سے نہیں ہوتی کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے یعنی بغیر کسی مقصد کے، یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خرابی پھیلانی ہے، بلکہ مقصد بس کیا ہے کہ اب اس معاملے میں عادت ہے کہ کوئی بات سنی تو سننے کے بعد اس پر اسے برداشت کرنا ہے کہ یہ اپنے دل میں رکھنا یا پیٹ میں رکھنا ممکن نہیں ہوتا، فوراً ہی اسے آگے بڑھا دیا جائے۔ اور آج کل کا تو زمانہ دوسرا آ گیا، یعنی آج کل تو انسان کے لیے بات بہت آسان ہو گئی ہے۔ اس میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے مختلف طریقے اختیار کر کے اور اس بات کو فوراً ایک سے دوسرا، دوسرے تیسرا، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ لمحوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر بات درست نہیں ہے تو ظاہر اس کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی اس کے ہر خبر اپنا ایک اثر رکھتی ہے، لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس سے ان کے اندر جو ہے ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اس کی طرف تم نہیں جاتے، ساری تفصیل میں چلے جائیں، لیکن بہرحال حالات کو متاثر کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں یہ۔ تو اس ایسے حالات کے اندر جب کوئی تحریک اپنا ایک کام کر رہی ہے، جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینے میں جس طریقے سے گویا کہیے کہ جن حالات سے گزر رہے تھے، جنگی حالات، یعنی عام حالات نہیں ہیں، جیسے عام حالات ہوں تو کیفیت دوسری ہوتی ہے، لیکن جنگی حالات ہوں تو کیفیت دوسری ہوتی ہے۔ امن کے حالات کے بھی اپنے اثرات ہیں اور اس کے بھی اثرات ہیں، تو دونوں اثرات کی بات اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی جا رہی ہے
کہ یہ کام درست نہیں ہے کہ کوئی خبر آ جائے اور جیسی بھی اچھی ہے بری جیسی خبر بھی ہے، نہیں کبھی حالات خراب ہے کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے اطمینان کی خبر بھیج دی، مطمئن ہوگا بس آرام کرو کوئی مسئلہ ہے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، پتہ چلا کہ پیچھے سے خطرہ ہے، یا گویا کہیے کہ کچھ ایسا نہیں ہے ایک سراسیمگی پھیلانے کے لیے کوئی خبر آ گئی ہے۔ تو جیسی بھی خبریں اصولی بات کیا بتا دی گئی کہ کوئی اطمینان کی بات ہو، خوفناک خبر ہو، کسی بھی قسم کے معاملات ہوں تو اسے بے بنیاد طور پر یعنی بغیر تصدیق کے آگے بڑھانا درست نہیں۔ اور پھر یہاں پر جب حالات اس طرح کے تو کیا بتایا ہے کہ ایسی خبروں کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے کہ جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہیں۔ جب رسول تھے رسول کی بات کی، رسول کے طرف پہنچائی جائے یا اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچا دی جائے، رسول تک پہنچنا ممکن نہ اس وقت تک۔ اور آج چونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو اس اعتبار سے کیا ہے کہ اولو الامر تک پہنچے۔ اب یہاں پر اولو الامر کون ہے؟ اب تو اولو الامر کے معاملے میں دونوں باتیں ہیں کہ عمرا و حکام بھی ہیں اور علماء و فقہا بھی ہیں، یعنی دونوں کے بارے میں، یعنی ایک کی اطاعت جو ہے آدمی حکم کی بنیاد پر کر رہا ہوتا ہے اور ایک کی اطاعت آدمی اعتماد کی بنیاد پہ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی فقہ کی اطاعت جو ہے یعنی بہت سے لوگ جو ہیں اعتماد ہوتا ہے انہیں سمجھتے ہیں، اور ویسے بھی یہ بات ہے کہ ہاں شرعی باتوں پر جو ہے اطاعت کرنے کی بات ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ان تک پہنچائی جائے تاکہ ان کے اندر ان کی بات کیا خصوصیت کیا بتائی کہ یستنبطونہ منہ، ان کے اندر جو ایسے لوگ ہیں جو اس سے استنباط کر کے صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ استنباط کا مطلب ہوتا ہے اس میں یعنی کنویں کی تہ سے پانی نکالنا، کنویں کی تہ سے پانی نکالنا، لیکن اس کا جو ابھی جب یہاں یہ چیز استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باتوں کی تہ تک پہنچ کر اس سے کوئی نتیجہ نکالنا۔ جیسے تو یہ کہا اسی کے لیے ہوتا ہے جو کنویں سے پہلا پانی نکلتا ہے اسے مائع مستنبت کہتے ہیں، یعنی پہلا پانی نکل رہا ہے، لیکن یہاں کے باتوں کی تہ تک پہنچ کر کوئی نتیجہ نکالنا یہ صلاحیت ہر ایک میں اس طرح نہیں ہوتی۔ تو یہاں بتایا گیا کہ لوگ الگ الگ صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، یعنی علمی صلاحیت کے اعتبار سے بھی اور عقلی طور پر بھی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، اور جن کی نظر وسعت یعنی جن کے پاس علم ادراک اور بہت سارے معاملات کی خبر ہوتی ہے تو وہ اسی اعتبار سے بھی جو ہے نتیجہ نکال پاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر منع کیا گیا کہ ایسے ناکام نہ کیا جائے۔ اور پھر اسی میں یہ بات بھی یاد رہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ وہ کوئی بات سنے اور بغیر تحقیق کے اسے آگے بڑھا دے۔ یقیناً یہ اہم باتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی غیر اہم بات کی بات نہیں ہے کہ اس کے کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن اہم بات ہو تو اس کے بارے میں اسے پتہ ہونا چاہیے، اس کی تصدیق ہونی چاہیے، اس کے بعد وہ آگے بڑھنے کی بات ہے۔ آگے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، فقاتل فی سبیل اللہ، پس اے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو، لا تکلف نفسا الا نفسک وحرد المؤمنین، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو۔ جب رسول نہیں ہے تو کسی اور کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی کیا بات ہو رہی ہے؟ یعنی فرد کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فقاتل فی سبیل اللہ۔ اب قتال کا میدان ہے، معاملات ہیں، حالات ہیں، کیفیات ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑو اپنی ذات کے سوا، لا تکلف الا نفسک، یعنی تم جو ہے اپنی ذات کے سوا کسی اور کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ وحرد المؤمنین، البتہ ذمہ داری کیا ہے کہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ۔ اب ہر نیک کام کے لیے یہی طریقہ ہے، یہ سب کے لیے، یعنی جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اسی طرح ہم سے بھی منتقل ہوئی بات ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اصلاً ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے، یعنی اپنے کام کرنا، کوئی نیکی کا کام ہے خود کرنا، اور دوسروں کو اس کی طرف بلانا، یہ زبردستی لے کر آنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ زبردستی انہیں اس کام پر جو ہے کھڑا کرنا، ان سے وہ کام کروانا، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں تو قتال کی بات ہو رہی ہے، اس اعتبار سے بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ خود یہ کام کریں اور دوسروں کو جو ہے اس کام کے لیے، اہل ایمان کو اس کے لیے اکسائیں۔ یقیناً یہ مختلف حالات کی بات ہو سکتی ہے، یعنی ایسے حالات میں جبکہ گویا کہیے کہ وہ فرض عین والی کیفیت اس انداز سے نہ ہو۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی ہر نیکی کے کام کے معاملے میں یہ کام کرنا ہے کہ خود کرنا اور دوسروں کو کرنے کی ترغیب دینا، یعنی ایک اصول کے طور پر یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ اور یہ بات کہ زبردستی کروانا اس کی ذمہ داری نہیں، جب وہ ریاست کا قانون و معاملات اس اعتبار سے جہاد اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ چیزیں الگ ہیں۔ اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔
یعنی اس معاملے میں یہ بات ایک اصولی طور پر بتا دی گئی ہے. اس کے پیچھے مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ ہاں یعنی یہ خاص طور پر جس کا تذکرہ ہم پیچھے پڑھ کر آ گئے سورہ ال عمران میں کہ احد سے واپس جاتے ہوئے جب اعلان کیا تھا, دعوت دی تھی کہ پھر آنا لڑنے کے لیے آئندہ سال, تو اسے جو ہے پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, افواہیں پھیلائی گئی تھیں کہ بہت طاقت فراہم کی گئی ہے اور کم لوگ نکلے اس موقع پر, تو یہ گویا اس کی طرف بھی اس کو بھی اسی سے منسوب کیا گیا ہے, اسی آیت کے حوالے سے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور اصولی بات بتاتے ہیں, من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. جو کوئی بھلائی کی سفارش کرے گا, من یشفع شفاعتا حسنہ, جو کوئی شفاعت کرے گا, کوئی سفارش کرے گا, بھلائی کی سفارش کرے گا, یکن لہ نصیب منها, تو اس میں سے اسے حصہ ملے گا. اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں. اور جو کوئی برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا, اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. یعنی یہ بات اس اعتبار سے کہ انسان کس کی طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے, کس بات کی لوگوں کو تلقین کرتا ہے, کس بات کی سفارش کرتا ہے, کس کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. جو نیکی کی طرف بلاتا ہے, اچھائی کی طرف بلاتا ہے, اچھی بات کی سفارش کرتا ہے, ظاہر ہے وہ اس کا حصہ پائے گا. اور جو لوگوں کو برائی کی طرف بلاتا ہے, برائی کے کاموں میں لگاتا ہے, برائی کی طرف انہیں رغبت دلاتا ہے, تو وہ اس کے اندر سے حصہ پائے گا. یعنی یہ معاملہ اسی اعتبار سے ہے. اگر لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا جائے اور کوئی آدمی بلانے سے نیکی کی طرف آ جائے اور نیک کام کرنے لگے, تو نیکی کی طرف بلانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو مل رہا ہے. یعنی یہ بات ہمیں بتا دی گئی ہے. ایسی برائی پر لگانے والے کو بھی اس کی سزا ملے گی جیسا کہ برائی کرنے والے کو مل رہی ہے. تو یہ ایک تو اصولی بات یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہے, جیسے کہ شفاعت کی بات آ رہی ہے, سفارش کی بات آ رہی ہے, تو یہاں پر یہ بات شفا کہتے ہیں جڑنا, ملنا, یعنی جیسے کسی کے ساتھ, کمزور کے ساتھ مل کر اس کی طاقت کو بڑھا دیا جائے, یعنی اس کی کمزوری کو رفع کیا جائے. یعنی کوئی آدمی اپنی بات آگے تک پہنچانے کے قابل نہیں ہے تو اس کی بات کوئی ذی حیثیت آدمی, کوئی بااثر آدمی اس کی مدد کرے اور اس کے ساتھ مل کر, یعنی جوڑا, شفا جو ہے جوڑا ہے. اس کے مقابلے میں یہ وطر, طاق جو ہے وطر ہے, تو یہ اس کے مقابلے میں آتا ہے شفا وطر. تو اس کے اندر جو بات کی گئی ہے یہ کہ کوئی اس طریقے سے کسی کی مدد کرے. تو یہاں پر اس معاملے میں یہ بات بتا دی گئی کہ ہمیشہ سفارش جب بھی کی جائے تو سفارش کرنے والے کو یہ بات دیکھ لینی چاہیے کہ وہ کس چیز کی سفارش کر رہا ہے اور کس شخص کی سفارش کر رہا ہے, کس کام کے لیے سفارش کر رہا ہے. یعنی اگر کوئی غلط کام کے لیے سفارش کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ کام غلط ہو جائے گا. تو پھر ظاہر سی بات ہے غلط کام اگر اس کی سفارش سے ہو گیا, اسے کہنے سے ہو گیا, تو اسے اس کا بدلہ ملے گا, یعنی اس گناہ میں وہ شریک ہو جائے گا. تو جیسے کسی کے کہنے سے کوئی برا کام کیا تو وہی جو بات ابھی تلقین کے حوالے سے ہو رہی تھی, تو ایسے ہی سفارش کے حوالے سے کوئی کام بھی کہا جائے, کرایا جائے, تو یہ سب اس کے اندر آتا ہے. تو اس معاملے میں یہ بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے کہ بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ بات کیا ہے, صرف کسی کو بنیاد پر بھئی یہ ہمارا اپنا آدمی ہے, یہ ہمارا دوست ہے, یہ ہمارا رشتہ دار ہے, اب اس کا کام کرنا ہے. اب کام نہیں دیکھنا کام صحیح ہے یا غلط, بلکہ سفارش کرنا. تو اس اعتبار سے کام غلط ہے. یہ یعنی کہ اگر غلط کام کی سفارش کی, غلط کام کے کرانے کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا, زور استعمال کیا, تو یہ غلط ہو جائے گا. تو اس کے کئی اصول ہیں جو اس موقع پر سامنے رکھنے چاہیے. سفارش کرنے والے آدمی کو اس اعتبار سے کہ کوئی بات کہنا, یعنی بات پہنچانے کا ذریعہ بننا, اگر غلط بات ہے اور اپنا زور ڈال کر اور اثر رسوخ استعمال کرا کے وہ کام زبردستی کرایا گیا تو یہ اور بڑا جرم بن جائے گا. یعنی ایک آدمی غلط کام کرنا نہیں چاہتا, اب پتہ چلا کہ صاحب اس کی سفارش آئی ہوئی ہے, وہ منسٹر صاحب کی سفارش آئی ہے, اب تو یہ کام غلط کرنا ہی پڑے گا. اب کیا جائے, ان کی سفارش آئی ہوئی ہے صاحب, یہ بات ہے. اب نقل کرانی ہے, آج کل امتحانات کا زمانہ چل رہا ہے, نقل کرانی ہے صاحب, ان کی سفارش آئی ہوئی ہے اور نقل نہیں کرائی تو بس کام خراب ہو جائے گا. یہ لہذا کرانی ہے بھی ہے, تو کام بھی غلط اور پھر زور زبردستی سے کروانا اور غلط, یعنی ظلم زیادتی والا معاملہ کہ لوگوں کو مجبور کرنا غلط کام کرنے پر. تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں معاشرے میں نظر آتی ہیں ہمیں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں, غلط ہیں, اس کا اطلاع غلط ہے, اس کے نقصانات ہیں. تو اس اعتبار سے پہلی بات تو یہ کہ سفارش کا مطلب یہ ہوتا ہے بات پہنچا دینا, زور زبردستی کرنا اس کا مطلب نہیں ہے. جو آپ نے بات پہنچا نہیں سکتا اس کی بات پہنچا دی جائے, اس کے بارے میں کوئی بات کہہ دی جائے, تلقین کر دی جائے, صرف اس حد تک. زور زبردستی کا معاملہ نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. اس میں ہمارے سامنے ایک مثال آتی ہے.
ایک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ کنیز ہیں رہنا، ان کا معاملہ سامنے آتا ہے کہ ان کا نکاح یعنی جس سے ہوا تھا، جس صاحب سے، ان سے انہوں نے طلاق لے لی. طلاق لینے کے بعد پھر وہ ان کے پسند کرتے تھے، نہیں چاہتے تھے، انہوں نے طلاق حاصل کر لی. تو یہ بات ہوئی کہ دوبارہ ان کے سے نکاح ہو جائے. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، بتایا کہ تم جو ہے ان سے اگر پسند مناسب سمجھو تو انہی سے نکاح کر لو. وہ اس معاملے میں سخت پریشان ہیں، پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوبارہ یہ معاملہ ہو جائے. تو یہ اس پر پوچھا، انہوں نے، خاتون نے پوچھا کہ یہ اگر آپ کا حکم ہے، سراخوں پر رسول ہے، آپ کا حکم ہے تو ماننا ہی ہے، لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر بات دوسری ہے. تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حکم نہیں ہے بلکہ یہ سفارش ہے. تو انہوں نے کیا کہا، پھر میرا دل نہیں مانتا. یعنی اس بات کو سفارش کی کیفیت سامنے آتی ہے کہ اس بار موقع پر کیا کہا، اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے. یعنی آپ کو پتا تھا کہ ہاں یہ بات جو ہے آپ نے ان کی طرف سے بات کہی ہے اور مجھے حق ہے اس بات کا کہ اپنی ظاہر سی بات ہے کہ اگر بغیر دلی وابستگی کے، یعنی شوہر بیوی کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، اگر زبردستی ہو جائے گا تو اس کے نقصانات ہوں گے. اس کے جو نقصانات ہوں گے تو کیا کہیے کہ سفارش کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر کوئی بات بتائی کہہ دی جائے، کسی کی بات پہنچا دی جائے جہاں پہنچانا مشکل ہو، تو اب اس کی مرضی ہے کہ آگے وہ کرے نہ کرے. زور زبردستی نہیں ہے، دباؤ ڈالنا نہیں ہے. آخری بات اس حوالے سے بھی سامنے رکھیں، ہمارے پاس انتخابی نظام ہے، ووٹ کا نظام ہے. یعنی ہم ووٹ دیتے ہیں کسی کو، انتخاب کے موقع پر کیا ہوتا ہے، رائے دیتے ہیں، ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. اس کی حیثیت کو چھوڑ دیجئے، یعنی اس کے اندر خرابیاں اچھائیاں جو بھی کچھ ہیں، لیکن یہ نظام اس اعتبار سے موجود ہے. اب اگر ووٹ دینے کے معاملے میں ہم کہتے ہیں بھائی میری رائے میں یہ آدمی اس بات کا مستحق ہے کہ یہ ہمارا حکمران بن جائے، یا اس کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ اب یہ جو ہے قانون سازی کے کام میں، یعنی اس حیثیت سے جتنا اسلام جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے، یعنی اسے آپ نے اپنی طرف سے رائے دے کر سفارش کر کے سفارش کی کہ میری رائے یہ کہ یہ آدمی جو ہے اس منصب کا حقدار ہے، اور وہ آدمی اس کا لیے نااہل ہے، بلکہ گویا کہیے کہ نااہل ہی نہیں بلکہ ظلم و زیادتی کرنے والا ہے، خرابی و بگاڑ پیدا کرنے والا ہے. تو اب جن لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے سے وہ آدمی منتخب ہوا ہے تو وہ اس کا حصہ پائیں گے. اس کے ظلم زیادتی تک جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس لیے کہ یہ ذریعہ بنے اس کا وہاں تک پہنچنے کا. اور ایسے ہی اگر کسی آدمی نے صحیح آدمی کو دیا ہے، صحیح کہا ہے بھائی یہ آدمی چاہے وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو جائے، ناکام بھی ہو جائے، تو بھائی ہم نے تو اپنے اس اعتبار سے جو ہے درست فیصلے کیے کہ جو صحیح آدمی ہو سکتا ہے اس کے لیے کہا. یعنی یہ بھی سفارش ہے، اور اگر وہ کامیاب ہو جائے اور صحیح کام کرے تو ان کو بھی اس کا حصہ ملے گا. تو یہ اس کو بھی اس حیثیت سے دیکھنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایسا کام کرے گا، بھلائی کی سفارش کرے گا اس میں سے حصہ پائے گا، جو برائی کی سفارش کرے گا اس میں سے حصہ پائے گا. اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ یہاں سلام کے بارے میں یہ ایک اصولی بات جو ہے اس موقع پر دے دی گئی. ایک تو بات یہی ہے کہ جو حالات تھے ان حالات کے پیش نظر بات ہو رہی ہے کہ ایسے حالات ہیں، معاملات بگڑے ہوئے ہیں، خرابی پیدا ہو گئی ہے افراد کے درمیان میں، یعنی جو جس طرح جنگیں اور ایسے حالات ہیں، تو مسلمانوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بہرحال اخلاقی طور پر تمہیں بہتر حالت میں رہنا چاہیے. لیکن اصولی طور پر یہاں سلام کی بات ہو رہی ہے. یہاں جو بات ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی تمہیں سلام کرے. یہ عربوں میں ایک یہ طریقہ پہلے سے موجود تھا، اور اکثر قوموں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. ایک تہذیب کی علامت ہے کہ جب لوگ ملتے ہیں تو کوئی خیر مقدمی جملہ بولتے ہیں. کوئی خیر مقدم کے اعتبار سے کوئی بے معنی سے جملہ بولتے ہیں، ہیلو، ہائے، ہو، یعنی کوئی بھی بات بول رہے ہوتے ہیں اس طرح سے، یعنی ایک غیر اس طرح کی بات ہے. لیکن وہ ہوتا ہے کہ خیر مقدمی جملہ ہوتا ہے، خیر مقدم کر رہے ہوتے ہیں گویا، اسی اعتبار سے بات ہے. تو عربوں میں طریقہ تھا حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ تمہیں زندگی دے، یہ استعمال کرتے. اور بھی اس کے معنی دوسرے الفاظ بھی استعمال کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس معاملے میں، یعنی یہ طریقہ صحیح ہے، یہ طریقہ موجود ٹھیک ہے کہ جب ملاقات کرو تو خیر مقدمی جملہ بولنا چاہیے. لیکن اسلام کی ہر چیز کیا بامانی ہے، بے معنی نہیں ہے، فضول نہیں ہے. اچھا بھائی چلو اب یہ کرتے ہیں تو تم بھی ایسے کوئی کام کر لو، نہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ کام ٹھیک ہے، ہونا چاہیے اور بامانی ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے.
تو اس کے لیے کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مکمل جب ہمارے سامنے آتا ہے. یعنی اب اس میں کیا بات ہے؟ دیکھیے یہاں بھی سلامتی کی دعا، یہ کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے. السلام علیکم سلامتی کی دعا ہے، یعنی تو اللہ تم پر سلامتی رکھے، تمہیں سلامت رکھے. تو اس اعتبار سے یہ جو سلامتی کی بات ہے، زندہ رہنا اتنی بڑی بات نہیں ہے، سلامتی کے ساتھ زندہ رہنا بڑی بات ہے. زندہ رہنا یا اللہ زندہ رہو، یہ بات ہو گئی. تو یہ زندہ رہنا جیسے بھی رہو زندہ رہو، اور یہ کہ سلامتی کے ساتھ زندہ رہو، سلامتی کے ساتھ، یہ زیادہ یہ بڑی بات ہے. یعنی اس اعتبار سے یہ دعا اصل میں یہ ہے کہ السلام علیکم جو دعا دی جا رہی ہے. تو اس میں کیا کہا کہ اصول، تو یہ ایک تو بات ہمارے سامنے یہ آ گئی کہ اسلام نے جو ہمیں الفاظ بتا دیے وہ یہی ہیں. اب اس معاملے میں اس کے سوا کوئی اور الفاظ ہم استعمال نہیں کر سکتے خیر مقدمی الفاظ کے طور پر. الگ سے کوئی بات ہے کسی موقع پر کسی نے کسی کے لیے کوئی بات کہی ہے، لیکن جو اصولی جو بات ہے جو کہیے کہ رائج ہے جس کو کرنا چاہیے ہر موقع پر، وہ السلام علیکم ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے. اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ جب سلام کیا جائے تو تمہیں اسی طرح سلام کا جواب دینا ہے، بلکہ اس سے بہتر بھی دینا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یا تو ویسا ہی اس سے اچھا دو یا کم سے کم اتنا ہی دو جیسا تمہیں کیا گیا ہے. تو یہ جوابی سلام کی بات ہے، یعنی جواب دینے کی بات جو ہے اس میں کہی جا رہی ہے. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ہمارے سامنے رہنمائی آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک شخص نے آ کے آپ کو کہا السلام علیکم تو آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جب دوسرے شخص نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ نے ایک جملہ ایک لفظ اور بڑھا دیا. اور جب تیسرے شخص نے آ کر یہ تینوں جملے ایک ساتھ، یعنی تینوں الفاظ ایک ساتھ اپنے ایک ہی جملے میں ادا کیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے کہا وعلیکم تم پر بھی. تو اسے یہ بات آئی سامنے، پوچھا گیا جب آپ سے کہ پہلے کے ساتھ یہ جب بڑھایا، دوسرے کے ساتھ بڑھایا، تیسرے کے ساتھ جو آپ نے نہیں بڑھایا بلکہ مختصر کر دیا. آپ نے کہا بھائی میں نے یہ کہا کہ تم پر بھی، یعنی ویسے ہی، ایسے یعنی دوہرا دیا اسے. یعنی او ردوہا والی بات ہو گئی کہ جیسا ویسے ہی تم پر بھی ہو گیا، تمہیں بھی ایسی ہی چیزیں مل جائیں، تمہارے لیے بھی یہی دعا ہے. تو اب یہ بات یہاں پر بتا دی گئی کہ سلام اس پر مکمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے آگے نہیں بڑھتا. آپ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سلام بس اتنا، اس سے آگے نہیں ہے. اس سے آگے جو لوگ بناتے ہیں بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ سب غلط ہے. یعنی صرف اتنا ہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی اس اعتبار سے اس تو یہ بتا دیا. تو اب اس میں بڑھانے کی بات اسی وقت ہے جب گنجائش ہو، اور گنجائش نہ ہو تو کم سے کم اتنا ہی بات ہے جو کہہ دی جائے. تو ایک تو بات یہ آ رہی ہے، اس میں انداز بھی ہوگا، باقی چیزیں بھی ہوں گی، سب چیزیں ہیں. خیر مقدم کیسے کیا جائے بہتر طریقے سے ملنے کی بات ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے اس بات کی، یعنی سلام کو رواج دینے کے معاملے میں. آپ نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. اور میں تمہیں بتاؤں طریقہ کہ جس سے جو ہے تم آپس میں محبت کرنے لگو. تو بتایا کہ آپس میں سلام کو رواج دو، آپس میں سلام کو رواج دو. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، اور پھر ایمان کی بات ہوگی، پھر جنت میں داخلے کی بات ہوگی. تو کیا کہیے کہ یہ بھی ایک بنیادی بات ہے جو میں بتا دی گئی کہ سلام کرنا یہ اسلام کے احکامات میں شامل ہے، یعنی اس کو رواج دینا چاہیے اور کرنا چاہیے. اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سلام میں پہل کرے گا وہ اللہ سے زیادہ قربت رکھنے والا ہوگا. یعنی اس معاملے میں اس بات کو بتایا گیا کہ یہ کام کرنا چاہیے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ملتے تو سلام کرتے، یعنی بچوں کے ساتھ ملتے تو بھی سلام کرتے. یہ نہیں کہ ہر لازمی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یہ اس ادب کی بات تو یہی ہے. لیکن سکھانے کے معاملے میں یہ کہ بڑے چھوٹوں کو بھی سلام کر سکتے ہیں، یعنی سکھانے کی بات بھی اس اعتبار سے ہے. یہ ویسے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو اتنی اہمیت دی کہ آپ نے اس بارے میں ترتیب بھی بتائی. آپ نے فرمایا کہ جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے، جو چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، رکے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے. یعنی یہ ہے کوئی باہر سے آتا ہے تو جو لوگ وہاں موجود ہیں انہیں سلام کرے. اس طرح سے یہ بات ہے کہ یہ ترتیب بھی بتائی ہے، اور پھر یہ بتا دیا جو پہل کرے گا اس کو اس کا اجر اور مزید ملے گا. تو اس طرح سے سلام کرنے کے معاملے میں تاکید کی گئی اور بتا دیا گیا کہ یہ سلام کو کرنا اور سلام کو پھیلانا. تو مختلف اور روایت کے اندر بھی بات آتی ہے جہاں بتایا کہ اور احکامات دیے گئے ہیں.
وصیت کی ہے یا بیعت لی ہے، کیا کیا کام کرو گے، تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ سلام کو پھیلانا، سلام کو رواج دینا۔ تو اسلام میں یہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو گویا کہیے کہ ایک طرح سے یہ حکم کا درجہ حاصل ہے، ایک طرح سے حکم کا درجہ حاصل ہے کہ سلام کیا جائے۔ بعض فقہا یہ بات کہتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا بہرحال ذمہ داری کے اندر آ جاتا ہے، یعنی اب یہ واجب ہو جاتا ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے۔ سلام کرنا بھی، جب تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سلام کا، یہاں تو جوابی کی بات کی ہے، لیکن جواب جب بھی ہوتا ہے جب سلام کیا جاتا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو آپس میں ایک دوسرے کو، تو اور یہاں تک کہا، یہ بھی کہا کہ سلام کرو چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، یعنی اس میں محبت کے بڑھانے کے معاملے میں یہ بات بھی کہ سلام کرو خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے اب آج کل، ایک تو سلام ہی نہیں کرتے، دوسری بات کیا ہوتی ہے، جو جاننے والا ہوتا ہے اسے سلام کرتے ہیں، نہ جاننے والے کو سلام نہیں کرتے۔ اچھا، اس میں بات یہی ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اس کے اندر یہ احتیاط ہے، جو آدمی آپ کی طرف متوجہ ہے اس کو سلام کرنا، یعنی جو متوجہ نہیں ہے، کہیں مصروف ہے، کسی کام میں لگا ہوا ہے، کسی ایسے اس میں ہے، یعنی عام آدمی کی بات ہو رہی ہے، ورنہ کہیں جائیں گے تو بہرحال سلام کریں گے اس اعتبار سے تاکہ متوجہ بھی ہو جائے وہ آپ کی طرف، لیکن راہ چلتے ہوئے ویسے اس کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں یہ اہتمام یہ دیکھنا ہے کہ ہاں کہ یہ سلام کرنا مناسب ہے کہ نہیں۔ آدمی کسی ایسے کام میں لگا ہے، جیسے نماز پڑھنے میں سلام نہیں کرنا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے سلام نہیں کرنا ہے، کیسے کوئی درس کا معاملہ، کوئی ایسی بات ہو رہی ہے، ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے، دوسرے لوگ سن رہے ہیں، اس وقت نہ کرنا۔ تو اس طرح سے یہ اہتمام تو اپنی جگہ پر کرنا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کو اگر آدمی جب اپنے سامنے رکھتا ہے اور اسی طریقے سے رکھتا ہے کہ ہاں یہ کام مجھے کرنا ہے، تو پھر اس کے اثرات و نتائج بھی اس کی زندگی میں آتے ہیں، اس کے فوائد بھی اسے حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ بہرحال تمہیں سلام کرنا۔ اور پھر ایک بات مزید یہ کہ سورہ نور میں آئے گی ہمارے سامنے کہ جب تم اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ تو سلام کیا کرو، یعنی باہر دنیا والوں سے سلام کرتا ہے، گھر والوں سے نہیں کرتا ہے، تو گھر والے ان سے کیا سلام کرنا ہے، یعنی آدمی سوچ رہا ہوتا ہے گھر والے، حالانکہ بات کیا ہے، جب یہ سمجھے کہ یہ دعا ہے تو دعا تو پہلے تو انہیں دینی چاہیے، تو کہا تمہارے لیے برکت کا ذریعہ ہے، خیر کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے لیے بڑی بات ہے یہ۔ تو یہ عام گھروں میں بھی کہا جسے گھر میں جاؤ تو اجازت لو اور سلام کرو، یعنی وہاں پر یہ بات ہے، اور اپنے گھر میں جاؤ تو بہرحال سلام کر کے جاؤ، تو یہ تو ان کے لیے برکت کا ذریعہ ہے، خیر کا ذریعہ ہے۔ تو یہ حکم دیا گیا کہ اس طریقے سے سلام کو رواج دیا جائے۔ آج بھی ہمیں اسلامی شعائر کو زندہ کرنا، بڑھانا، پھیلانا یہ ضروری ہے، سلام کو رواج دینا چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، یعنی اس کا بھی حساب ہوگا، یعنی اس کا بھی حساب ہوگا، یعنی اس کا بدلہ ملے گا، کرو گے تو ملے گا۔ اور جو کوئی آدمی اس کو یعنی نظر انداز کرے اور اس کو اگر اللہ کا حکم سمجھ کے پھر نظر انداز کرتا ہے تو بڑے گناہ کی بات ہو جائے گی۔ اور کوئی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور تکبر کے معاملے میں ہم کیوں کسی کو سلام کریں بھائی، تو بھی بات خراب ہو جائے گی۔ اور کوئی توجہ نہیں دیتا، ویسی روگردانی کرتا ہے تو پھر اس درجے میں بات چلی جائے گی۔ تو بہرحال یہ بھی حساب کے معاملات میں شامل کر دیا گیا۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہوگی۔ یعنی ہر موقع پر آدمی کو یہ ذہن میں رکھنا کہ بالآخر اسے اپنے رب سے ملنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، قیامت کے دن آنا ہے، اور اس دن جو ہے حساب و کتاب ہونا ہے۔ پہلے تو کہا نا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ حساب ہر چیز کا لے گا، اور کس دن ہوگا، یہ قیامت کے دن کی بات آگے کر دی۔ تو اس اعتبار سے دونوں چیزیں ہمیں بتا دی گئیں کہ تمہیں کس طریقے سے، کس انداز سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا اور ہر حکم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ فما لکم سوالی انداز ہے، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، یہ فئتین تمہارے درمیان دو رائے کیسے پائی جاتی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ انہیں الٹے منہ پھیر چکا ہے، الٹا پھیر چکا ہے، کس بنیاد پر؟ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں اس کی بنیاد پر۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ منافقین کے معاملے میں کہ تمہارے درمیان دو رائے کیسے ہیں۔ دیکھیے افراد کا تعین، افراد کی حیثیت کا تعین کس بنیاد پر ہوگا؟ جب ایمان کی بات ہے تو ایمان کی بنیاد پر ہوگا،
اور ایمان کے بعد پھر عمل کی بنیاد پر ہوگا، یعنی ایمان پھر عمل، یعنی اس کے ساتھ کمٹمنٹ جو جس درجے میں ہوگا اس کو وہی حیثیت دی جائے گی، اور جو گیا کہیے کہ نقصان پہنچانے والا ہوگا تو اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو اب یہ منافقین کے بارے میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ منافقین کے معاملے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر منافقین کئی درجوں کے تھے اور کئی حوالوں سے یہ گفتگو جو ہے سامنے آتی ہے۔ یہاں پر بنیادی طور پر ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو اس ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے مدینے نہیں آئے۔ پیچھے بات گزری تھی نا کہ ان لوگوں کے بارے میں جو کمزور ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ خود بھی بات کر رہے تھے، ان کی مدد کرو، انہیں نکالو وہاں سے، یہ بات کی جا رہی تھی۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو بدستور اپنی کافر قوم کے ساتھ ہی رہتے بستے تھے اور ہجرت کر کے دارالسلام میں یعنی مدینے کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں تھے، یا تو مالی مفادات، کاروبار، گھر بار، یا اور اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، قبیلے، یعنی جو بھی چیزیں ہیں یہ ان کے پیروں کی زنجیر بن رہی تھی، یہ رکاوٹ بن رہی تھی، یعنی ایمان کے مقابلے میں وہ گویا دنیا کو ترجیح دے رہے تھے۔ تو اسی کو اللہ نے نفاق کہا ہے۔ یعنی اس موقع پر یہ جو بات ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لے آئے تو یہ بات کہہ دی گئی کہ اب ہر طرف سے اہل ایمان مدینے آ جائیں تاکہ یہاں پر ان کے لیے اسلام پر عمل کرنا ممکن ہے، یہاں پر ان کے لیے اسلام پر عمل کرنا ممکن ہے، باقی جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پر اسلام پر عمل کرنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ یعنی ممکن نہیں ہے کہ وہ دارالکفر میں رہتے ہوئے اور اسلام پر عمل کریں۔ مکے میں رہتے مسلمان کیا کر پا رہے تھے، لیکن مدینے میں آنے کے بعد سارے اسلام پر عمل ہو رہا تھا، یعنی پورا اسلامی معاشرہ وجود کے اندر آ گیا تھا، احکامات سارے سامنے آ گئے تھے، اب پوری طرح سے عمل درآمد ہو رہا تھا۔ تو اب اگر کوئی آدمی جس کے جو آ سکتا ہو اور آنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اس پورے اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، مفادات دنیا اسے روک رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہاں پر اسے منافق کہا گیا ہے۔ اس کے تو خصوصیت سے یہاں اس نفاق کی بات جو ہے اس موقع پر ہو رہی ہے۔ البتہ مستضعفین کی بات الگ کر دی ہے، یعنی جو آنے کی استطاعت نہیں رکھتے، قوت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، مجبور ہیں کسی کے زور سے، یعنی بعض غلام تھے، ایسا بھی معاملہ تھا، اور کوئی اثر زیر اثر تھے کسی معاملے کے اندر، یہ کیفیت تھی، تو یہ ان کی بات الگ تھی۔ تو اب یہاں پر جو لوگ رکھتے ہیں استطاعت پھر نہیں آتے تو انہیں منافق کہا گیا۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر جو بات ہے کہ دارالکفر کے رہنے والے کسی مسلمان کو محض ہجرت نہ کرنے پر منافق صرف اس صورت میں کہا جا سکتا ہے جبکہ دارالسلام کی طرف سے تمام مسلمانوں کے لیے یا تو دعوت عام ہو یا کم از کم اس نے ان کے لیے اپنے دروازے کھول رکھے ہوں۔ اس صورت میں وہ سب مسلمان منافق قرار پائیں گے کہ جو دارالکفر کو دارالاسلام بنانے کی سعی بھی نہ کر رہے ہوں اور استطاعت کے باوجود ہجرت کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ یعنی کسی شخص کا دارالکفر میں رہنے کا صرف ایک ہی یعنی اس صورت اس کی ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ اسے دارالسلام بنانے کی جد و جہد کرے تو وہاں رہنے کی گنجائش ہے اس کی، لیکن اگر وہ صرف دنیا پرستی کے چکر میں یہاں زیادہ آسانیاں ہیں، زیادہ مزے ہیں، زیادہ امن ہے، زیادہ آسائشیں ہیں، زیادہ چیزیں، تو اس کی گنجائش اسلام نہیں دیتا اس حوالے سے۔ تو یہ کیفیات جو ہیں بہرحال اس طرح سے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بات کی ہے، اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ ان سے جو ہمدردی رکھ رہے ہیں اور سوچیں بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بات تو ہے، اس اعتبار سے بات ہے یہ، تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اصول ہے، ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، اس کی حیثیت اسی طرح سے ہے، تم اللہ کے مقابلے میں ان سے زیادہ ہمدرد نہیں ہو اور نہ تم ہدایت دے سکتے ہو۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں انہیں پاؤ پکڑو اور قتل کرو۔ یعنی اس معاملے میں یہ بات اس حوالے سے آ رہی ہے، کس لیے؟ یعنی پاؤ پکڑو قتل کرو، یعنی جب وہ کافر قوموں کے ساتھ ہیں، قبیلوں کے ساتھ ہیں، تو جب ان قبیلوں سے ان سے لڑائی ہوتی ہے تو یہ بھی ان کی طرف سے آتے ہیں۔ اب یہ ان کی طرف سے جب آتے ہیں تب خیال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، انہیں کیسے؟ تو جب وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئیں گے
تو قتل کیے جائیں گے، پھر کوئی رعایت نہیں ہوگی. یہ بات ہے. یہ ایسا نہیں کہیں بھی مل گیا تو پکڑ کے قتل کر دیا، ایسی بات نہیں ہو رہی ہے. یعنی جب وہ لڑنے کے لیے آئیں گے ان کے ساتھ مل کر، جب ان کے ساتھ، اب اس بنیاد پر نہیں چھوڑا جائے گا اچھا بھائی یہ تو مسلمان ہیں لہٰذا انہیں چھوڑ دیا جائے. اگر ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آئیں گے، مل کر لڑنے کے لیے آئیں گے تو قتل کر دیا جائے گا. اس معاملے میں اس اعتبار سے یہ بات ہے جن کا معاملہ اس طرح سے ہمارے سامنے ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم. اچھا پیچھے ایک جملہ اور رہتا تھا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. او جاءوكم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. یعنی بالکل واضح بات ہو گئی. ابھی جو بات تھی نا پیچھے کہ پکڑو مارو، تو ایسا نہیں جہاں بھی ملے مار دو، ایسا یہ حکم اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ بات ہے کہ جب لڑنے آئیں گے تو ہوگا یہ کام. اب اس معاملے میں اسی اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر یہ بات کہہ دی گئی کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے ہے، کسی ایسی کافر قوم سے جا کر مل گیا ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہے، تو اب معاہدے کی پاسداری میں تمہیں اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا، چھوڑ دینا ہے. یعنی جن کے ساتھ معاہدہ ہے تو معاہدے کی پاسداری اس کی وجہ سے اس کی جان بچنے کی یعنی حیثیت کا معاملہ ہو جائے گا. اور پھر تیسری صورت یہ بتا دی کہ جو لوگ آپ سے لڑنے کے یعنی کسی سے بھی لڑنا نہیں چاہتے ہیں، امن سے رہنا چاہتے ہیں تو رہنا چاہتے ہیں تو رہو، اسلام بھی ان سے کوئی تعارض نہیں کرتا ہے. تو اس معاملے میں انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے. البتہ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم واولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. یعنی ویسے کہ بڑے امن پسند ہیں، سبھی چاہتے ہیں ان سے ہی بچیں ان سے ہی بچیں، مگر جب کبھی کوئی فتنے کا یعنی کوئی ایسا موقع آ گیا کہ جس کے اندر کچھ حاصل ہونے کی بات ہو رہی ہے تو اس فتنے میں جا پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو. ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے. یعنی جن لوگوں کا طرز عمل یہ ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں، یعنی اپنے یہ صلح اور سارے کام کر کے جو ہے گویا اپنی تحفظ کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن جب موقع ملتا ہے تو اس کے خلاف کر گزرتے ہیں، تو اب ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے. تو ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے الگ کر دیا. پھر آگے فرمایا ہے وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا. کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، غلطی سے قتل خطا. اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور اس کے وارثوں کو، مقتول کے وارثوں کو خوبہا ادا کرے. الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ خوبہا معاف کر دیں. یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے قتل خطا کے حوالے سے شروع کی ہے. پہلے تو بات یہ کس انداز کیا ہے، آپ دیکھیے انداز اتنا زبردست ہے کہ وما کانا نہیں ہے یہ بات، یعنی اب ممکن ہی نہیں ہے لمؤمن ایک مومن کے لیے ان یقتل مؤمنا کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے، الا
بس کیا استثناء کس بارے میں دیا جا رہا ہے؟ خطا ہو سکتی ہے، غلطی سے ہو سکتا ہے، خطا تو انسان سے ہو سکتی ہے، غلطی ہو گئی اور جو ہے نادانستگی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، یعنی اس اعتبار سے جو ہے حادثاتی طور پر مارا گیا، یعنی یہ سب چیزیں ممکن ہیں، لیکن جان بوجھ کر قتل کرے یہ تو ایک مومن کی شان ہی نہیں ہے، ایسا کرنا جو ہے اتنا بڑا جرم ہے یہ کہ ایک مومن سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس اعتبار سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اب پھر قتل خطا کے بارے میں بتایا ہے، اگر قتل خطا ہو جائے یعنی غلطی سے قتل ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے دو چیزیں یہاں پر رکھی ہیں، ایک تو کفارہ ہے یعنی توبہ کرنے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے غلطی سے جو ہوئی ہے، تو یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ بعض غلطیوں گناہوں پر صرف توبہ سے کام چل جاتا ہے، بعض کے لیے جو ہے کفارہ بھی ہوتا ہے، بعض کے لیے حد بھی ہوتی ہے، تو یہ جو ہے وہی ہے اس میں کفارہ بھی ہے حد بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر سامنے آتی ہیں۔ تو توبہ کی بات پہلے کی ہے، پہلے کیا توبہ کی بات ہو رہی ہے، توبہ کس طرح سے ہوگی کہ اب اسے جو ہے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اسے ایک مومن غلام کو آزاد کرے، نمبر ایک یہ کام یہ ہے، اور پھر آگے بات آئے گی کہ اگر یہ نہ کر سکے تو پھر وہ 2 مہینے کے روزے رکھے گا جو آگے بیان ہوگا۔ اور پھر مزید کیا بات کہی، اب اس کے لیے حد کی بات کیا ہے، یا تو بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، یہ بات الگ آتی ہے، یہاں پر اللہ نے اس کے لیے دیت کی بات کو لی، دیت کا راستہ کھولا ہے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، کہ وہ اس کے جو مقتول کے وارث ہیں انہیں دیت ادا کرے گا۔ دیت کیا ہے؟ جسے خون بہا کہتے ہیں، دیت خون بہا ادا کرے گا۔ اب یہ خون بہا کیا ہے، اس کو مقرر کیا تو 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں یہ مقرر کی ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی قیمت 800 دینار یا 8000 درہم، یا کوئی پیسوں میں دینا چاہتا ہے تو اس طرح حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ اب اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ 1000 دینار یا پھر 12000 درہم، یا بعض اوقات اسے 10,000 درہم کی بات بھی کی گئی ہے، تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ یہ مقدار مقرر کر دی گئی۔ تو اب بھی اصول کیا رہے گا، یعنی یہ جانوروں کی قیمت ہی اصول رہے گی، یہ 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں، ان کے حوالے سے جو ہے یہ دیت کی بات ہے۔ تو اتنی بھاری قیمت جو رکھی ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ ایک انسان کی جان کتنی اہمیت رکھتی ہے اللہ کے نزدیک، یعنی کتنا، تو آدمی غلطی سے بھی اس سے گریز کرے گا، بچے گا کہ غلطی سے بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا اس کے آگے مزید بتایا کہ اگر وہ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اب دیت نہیں ہے، اب دیت نہیں، اگر کافر قوم سے تھا تو اس سے صرف مومن بھی تھا تو اب تمہیں یہ جو ہے غلام آزاد کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا بھی دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد بھی کرنا ہوگا۔ اب یہ خون بہا جو دیا جائے گا وہ اسی کے مطابق ہوگا جیسا معاہدے میں طے ہے۔ جب معاہدات ہوتے ہیں غیر مسلم قوموں سے تو اب ان کے افراد سے اگر تمہارا آدمی ہم سے مر جائے گا تو کیا دیں گے، اور ہمارا آدمی مرے گا تو کیا، یعنی خون بہا وہ طے ہوتا ہے، تو اس کی اب یہ والا نہیں جو اللہ نے مقرر کیا۔ اب چونکہ معاہد قوم ہے اور غیر مسلم ہے تو اس کے مطابق ہوگا، جیسا ان کا وہاں آدمی ہوگا تو اب مسلمان ہونے کی بنیاد پر اسے نہیں دیا جائے گا، جبکہ کیونکہ یہ انہی کی قوم کے اندر رہ رہا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے، توبۃ من اللہ، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ آگے نے بات وہی، توبہ کے ساتھ کفارہ، توبہ اس کے بغیر نہیں ہوگی مکمل، یہ توبۃ من اللہ، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی جب اس نے یہ بات رکھی ہے، یعنی توبہ اور کفارہ، یعنی یہ جو ہے تو یہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں جرمانہ بھائی یہ کام غلطی ہوئی ہے اب جرمانہ ادا کرنا ہے، جرمانے سے آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے، جرمانے کا جو تصور ہے وہ بالکل ہی منفی تصور رکھتا ہے، اور کفارہ جو ہے وہ بالکل ایک دوسرا جو ہے تصور اس کا ہے۔ کفارے کا مطلب ہوتا ہے، یعنی کفارے کو ویسے اس کا مطلب ہوگا چھپانے والی چیز، کفارہ کیسے کہیں گے، کفر سے ہے، کفر چھپانا، تو کفر کے کفارہ ہے، یہ اسی سے نکلا ہے، تو چھپانے والی چیز، اس کا معاملہ کیا ہوگا، یعنی جب گناہ کا کفارہ ہے تو گناہ کو چھپا لے گا، یہ گناہ کو ڈھک دے گا، گناہ ڈھانپ دیا جائے گا اس کے ذریعے سے، تو یہ چیز جو ہے انسان کو یعنی اس کو بدی سے بچنے کے لیے ایک ذریعہ بنتی ہے۔ تو اللہ نے اس کے لیے تو علم اور حکمت کے بنیاد پر تمام چیزیں اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے بعد قتل خطا کی بات ہے، وہ قتل عمد کی بات ہے، تو انشاءاللہ اسے کل کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔